کے ساتھ ہم آج آئے، 1.5-2 گھنٹے ہماری تفصیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ابھی ہم فیصل آباد جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک دفعہ پھر آج یہ غریب بندہ یا تو اپنے گھر کا کرایہ دے سکتا ہے، یا وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دے سکتا ہے، یا پھر وہ اپنا بجلی کا بل دے سکتا ہے. لوگ اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں، عورتیں اپنا زیور بیچ رہی ہیں، مرد 2 نوکریاں کر رہے ہیں. آخر کس کے لیے؟ اپنا بجلی کا بل دینے کے لیے. لوگوں کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں، وہ اتنے بھاری بھرکم بل کیسے دے سکتی ہیں؟ آج پاکستان کی 40% آبادی سطح غربت سے نیچے ہے. پاکستانی عوام بہت پریشان ہے اور بہت مشکل میں ہے. نہ صرف غریب عوام، امیر تک پریشان ہے. پہلے تو صرف اسٹوڈنٹس اور نوکری پیشہ لوگ ملک سے باہر پڑھنے اور کمانے جاتے تھے، لیکن اب پاکستانی انڈسٹریلسٹ بھی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور باہر کے ممالک میں اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں. اس کی وجہ مہنگے بل ہیں. آخر بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے اور حالات یہاں تک کیسے پہنچے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آج سے کچھ دن پہلے جماعت اسلامی اسی بجلی کی قیمت کو لے کر پروٹیسٹ کر رہی تھی. ان کے پروٹیسٹ کی وجہ بجلی کی قیمت میں کمی اور آئی پی پیز کا خاتمہ تھا. آپ نے آج کل آئی پی پیز کا لفظ بہت سنا ہوگا. آخر یہ آئی پی پیز ہیں کیا، اور آئی پی پیز نے ایسا کیا کیا ہے کہ حالات یہاں تک پہنچے، اور کس طرح آئی پی پیز ہماری معیشت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے؟ آئی پی پیز کا مطلب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یا انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں، جن کی بنیاد 1994 میں پرائم منسٹر بینظیر بھٹو نے رکھی تھی. اس وقت لوڈ شیڈنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری گورنمنٹ نے یہ پالیسی متعارف کروائی اور فورن انویسٹرز کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں اور یہاں پر پاور پروجیکٹس لگائیں، بجلی بنائیں اور ہمیں بیچیں. انویسٹرز نے اس وقت یہ کہا کہ ہم تب پاور پروجیکٹس لگائیں گے جب آپ ہمیں کوئی گارنٹی دیں گے. پاکستانی کرنسی بہت انسٹیبل تھی، تو انہوں نے حکومت سے کہا کہ ہماری ساری ڈیلنگز ڈالرز میں ہوں گی. تب پاکستانی حکومت ان کمپنیز کے آگے بہت بے بس تھی، لہٰذا انہوں نے تمام شرائط مان لی. ہم نے اس ٹائم ایسے ایگریمنٹس کیے تھے جو آج ہمیں ہمارے اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آج پاکستان میں 49 مختلف آئی پی پیز ہیں جو مختلف طریقوں سے بجلی بنا رہے ہیں. ان میں سے کچھ بند ہیں اور کچھ چل رہے ہیں. ان 49 آئی پی پیز میں سے 41 تھرمل پاور پلانٹس ہیں جو ہیٹ انرجی سے بجلی بناتے ہیں، اور 8 ہائیڈرو پاور پلانٹس ہیں جو پانی سے بجلی بناتے ہیں. پچھلے 15 سال میں پاکستان نے اس پالیسی میں 5000 ارب روپے ضائع کیے، اور پاکستان سالانہ 300 ارب روپے ان آئی پی پیز کو دے رہا ہے. آج یہ 50 لوگ مل کر پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. 1994 میں ہماری حکومت نے 1300 میگا واٹ بجلی بنانے کے کارخانوں کی اجازت دی، اور اس معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ چاہے آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، ہم آپ کو آپ کی کاسٹ پے کریں گے، وہ ڈالرز میں پے کریں گے. تب ڈالر 30 روپے کا تھا اور آج 277 روپے کا. اور جب یہ آئی پی پیز انسٹال کر دی گئے تھے تو ان کی میکس کیپیسٹی 43,000 میگا واٹ تھی، اور پاکستان کی میکسیمم ڈیمانڈ جو آئی ہے وہ 31,000 میگا واٹ کی ہے، جن میں سے استعمال صرف 22,000 میگا واٹ ہوئی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیمانڈ 31 کی اور استعمال 22، کیونکہ ہمارا ڈسٹریبیوشن کا نظام اتنا فرسودہ ہے. ہمارے ہاں اتنی چوری ہے اور اتنے لینڈ لاسز ہیں کہ بجلی پوری طرح سے عوام تک نہیں پہنچائی جا سکتی. عوام اتنے زیادہ بل دیتی ہے، اتنی مہنگی بجلی دیتی ہے، پھر بھی آج اتنی لوڈ شیڈنگ دیکھی جا رہی ہے. ان آئی پی پیز کے معاہدے 2050 تک ہیں، اور ہم انہیں ڈالرز میں پیمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ وہی ڈالرز ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے ادھار لے رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں. ہماری حکومت واضح ہے کہ وہ ان 50 لوگوں کو بچائے گی، کیونکہ ان میں ان کے ذاتی مفاد بھی شامل ہیں. حکومت 24 کروڑ لوگوں کا سوچنے کے بجائے صرف ان 50 لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہے. آج پاکستان کا اسٹوڈنٹ تو باہر جا ہی رہا ہے، ساتھ پاکستانی انڈسٹریز بھی جا رہے ہیں. پاکستانی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اور ان کے بند ہونے کی وجہ مہنگی بجلی ہے. اگر کوئی انڈسٹری بند ہوتی ہے تو وہ انڈسٹریسٹ باہر جا کر اپنی انڈسٹری لگاتا ہے. اس میں پاکستان کا نقصان ہے. یہاں وہ لوگ جو اس انڈسٹری میں کام کر رہے تھے ان کا روزگار ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے پیچھے ان کا خاندان بھی اسی انڈسٹری پر رلائی کر رہا ہوتا ہے.
اگر انڈسٹری بند ہو تو جو بجلی وہ استعمال کر رہے تھے اس کی قیمت بھی عوام پر آئے گی. ہمارے الیکٹریسٹی پرووائڈرز نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں. آج کل لوگ دھڑا دھڑ سولر لگوا رہے ہیں. اس کا نقصان بھی ہماری غریب عوام کو ہوگا. سولر پینل سے ملک میں 400 سے 500 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے. اس گیپ کو ان کمپنی سے پورا کرنا ہے اور یہ وہ ہماری عوام سے کروائیں گے, اور وہ پورا کرنے کے لیے بجلی اور مہنگی ہوگی. اگر بجلی اور مہنگی ہوگی تو عام آدمی کے وسائل سے باہر ہو جائے گی. وہ مجبور ہو جائے گا, وہ مرنے مارنے پر اتر آئے گا. اسی طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہوگی, کیونکہ وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوگا, وہ اپنے بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہا ہوگا. وہ اپنا بل بھرنے کے لیے ہر ناجائز کام کرے گا. ہماری حکومت ان سب آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز پے کرتی ہے. کیپیسٹی چارجز کا مطلب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. اگر کسی آئی پی پی کی میکس کیپیسٹی 5000 میگا واٹ کی ہے, وہ 5000 میگا واٹ بنا سکتا ہے, لیکن حکومت اپنے استعمال کے مطابق بجلی دیتی ہے. فار ایگزامپل, اگر حکومت 2000 میگا واٹ لے رہی ہے, پھر بھی وہ پیسے 5000 میگا واٹ کے دے گی. اور جتنی کاسٹ آئی پی پیز کو بجلی بنانے میں آئے گی وہ سب ہماری حکومت دے گی. یہ آئی پی پیز بہت مہنگی بجلی بنا رہے ہیں. ہماری حکومت نے اس ٹائم بہت مس کیلکولیشنس کی تھی, جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اگر کوئی آئی پی پی بند بھی ہے اور وہ 1 واٹ بجلی بھی نہیں بنا رہا, تب بھی ہم انہیں پیسے دے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے معاہدے ایسے ہوئے ہیں کہ ہم نے انہیں کیپیسٹی چارجز پے کرنے ہیں. یہ تو آئی پی پیز کے لیے ایسی انویسٹمنٹ ہے جو کچھ کیے بغیر گھر بیٹھے بیٹھے اربوں روپے کما کر دے رہی ہے. یہ ہماری عوام پر بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ جو پیسے ہم انہیں دے رہے ہیں یہ حکومت کے نہیں, عوام کے پیسے ہیں. آج ہمارے بلز میں اتنی بھاری بھرکم ٹیکسز کیوں ہیں؟ ان آئی پی پیز کی وجہ سے. آپ کو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ 49 میں سے 41 تھرمل پلانٹس ہیں جہاں پیدا کی ہوئی بجلی ویسے ہی بہت مہنگی ہے. پاکستان کے پاس 50 سے 60 ہزار میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے جو وہ ہائیڈرو سے بنا سکتا ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پانی سے بجلی بھی بن سکتی ہے اور اس کو کاشتکاری میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ورلڈ بینک اور سی پیک دونوں نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تقریباً 3,40,000 بجلی ونڈ سے بنا سکتا ہے. کراچی سے پنجاب آتے ہوئے 100 سے 150 کلومیٹر کی پٹی ہے جہاں پر ہوا کا پریشر بہت تیز ہوتا ہے. ہم وہاں سے بھی بجلی بنا سکتے ہیں. اب ہماری حکومت کو چاہیے, ہمارے چیف جسٹس کو چاہیے کہ ان آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کریں. ہمارے چیف جسٹس کو چاہیے کہ ان کے خلاف سو موٹر لیں اور ان تمام 50 آئی پی پیز کو طلب کریں اور ان کا ایک فورنزک آڈٹ کروائیں اور عوام کو سچائی بتائیں کہ ان کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ کہاں جا رہا ہے. آئی پی پیز ہمارے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں. اگر یہی چلتا رہا تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا. ہماری حکومت کو چاہیے تھرمل کے بجائے ونڈ اور ہائیڈرو کے پلانٹس لگائیں, ان سے بجلی کی پیداوار کو اور بڑھائیں, اور آئی پی پیز کے معاہدے کو چینج کرنا پڑے گا اور عوام کو اس بوجھ سے نکالنا پڑے گا.